وہ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل۔ اس قرآن کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے بڑے ہی خوش قسمت، سب سے پہلے بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بڑے ہی بڑی عظمت اور شان و شوکت کہ وہ مستحق ہیں، وہ طالبات اور وہ طالبات جو اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد خوش قسمت ہیں وہ لوگ اور وہ افراد جو اس قرآن کی تعلیم دے رہے اور دن رات جو ہے ان صفوں پہ بیٹھ کر کے قرآن مجید جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ خوش قسمت ہیں وہ افراد بھی جو ایسے لوگوں پر اپنے جو ہے مال کو خرچ کر رہے ہیں، ایسے افراد پر دل کھول کر کے اپنا مال جو ہے وہ وقف ان کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب مختصر وقت میں، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کے لیے جو ہے ایک ایک پر جو ہے قرآن اور حدیث سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں باتیں کی ہیں، اپنی نبوت والی زبان سے ارشادات بیان کیے ہیں، فرمائے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو بیان کیا جائے ہر ایک کے لیے تو یہ مشکل ہے۔ مختصر سی بات کچھ قرآن مجید کے متعلق اور کچھ اس کی تعلیم دینے والوں کے متعلق اور اس کی تعلیم لینے والوں کے متعلق کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ یاد رکھیں یہ قرآن مجید یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ اور اس قرآن مجید کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے اتارا ہے تو اس قرآن مجید کی فضیلت پہلی تمام کتابوں اور صحیفوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے اس کے اترنے کے بعد پہلی تمام صحیفے اور تمام کتابیں جو ہے وہ ان کا جو ہے یہ منسوخ ہو چکی، ان پر عمل اب نہیں۔ جس قدر رب العالمین کا مقام ہے، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسی قدر اس کی زبان سے اس کے یہ کلام جو ہے اسی قدر اس اللہ کے بعد اس کی کلام کو یہ مقام حاصل ہے کہ تمام کلاموں سے یہ افضل العالی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں بھی رب العالمین جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ عام کتاب نہیں ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، اس کو کسی دنیا کے شخص نے نہیں اتارا، اس کو کسی دنیا کے شخص نے لکھا نہیں ہے کہ وہ لکھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہو، بلکہ یہ کتاب اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارک اور بابرکت ہے، بڑی فضیلت والی ہے، بڑی برکت والی یہ کتاب ہے۔ دنیا والوں تمہاری بھی عظمت بڑھ جائے گی، تمہارا بھی مقام بڑھ جائے گا، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کتاب کے احکامات کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، تمہارا مقام بھی زیادہ ہو جائے گا۔ وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو، اس کتاب کی مخالفت نہ کرو، ہوگا کیا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اس کتاب کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب اس کے مقابلے کی نہیں ہے۔
نہ کوئی دنیا میں ایسا کوئی مصنف آیا کہ جس نے لکھی اور اس کی کتاب کو اتنی اہمیت ہو. اللہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پڑھنے پر آپ کو جو ہے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی اس کے بدلے اللہ 10 نیکی عطا کرے گا. دنیا میں ایسی کتاب نہیں. سبحان اللہ. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ. من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس شخص نے اس قرآن مجید اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی پڑھا، فرمایا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اللہ رب العالمین اس کے نامہ عمل کے اندر اس کے ایک نیکی جو ہے لکھوا دیتے ہیں. فرمایا وہ ایک نیکی وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وہ 10 نیکیوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو پھر ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کے آپ ایک حرف کو پڑھیں اور آپ کو اس کا بدلہ کیا ملے؟ ایک نیکی، اور ایک نیکی پھر اللہ اس کو 10 گنا جو ہے بڑھا کر کے آپ کو عطا کرتے نہیں. پھر مقام دیکھیں، یہ کتاب پھر کیسی ہے کہ دنیا میں دنیا کا شخص وہ کسی بھی زمین کے کسی کونے پہ رہنے والا ہو، آسمان کے جس جگہ پر وہ آسمان کی نیلی چھت میں رہنے والا ہو، وہ اس کتاب کی تلاوت کرے اور بڑے انہماک کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، تو آسمان سے فرشتے اتر کر کے اس کی تلاوت کو سنے. دنیا میں کوئی کتاب نہیں واحد قرآن مجید. سبحان اللہ. صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ. کہ رات کا وقت ہے، میں ایک رات جو ہے اٹھا، اپنے بسترے کو میں نے چھوڑا، وضو کیا، وضو کر کے اللہ کے سامنے جو ہے میں کھڑا ہوا. جیسے ہی میں نے جو ہے نماز کو جو ہے یہ ابتدا کی ہے، شروع کی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی ہے. اچانک کیا ہوتا ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں تو میرے ساتھ میری سواری گھوڑا باندھا ہوا ہے، اس نے بدکنا شروع کر دیا. اب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ساتھ ہی میرا بیٹا یحییٰ وہ سویا ہوا ہے، ایسا نہ ہو یہ جانور ہے، اس کو علم نہیں ہے، یہ ایسے ہی یہ اسی طرح بدکتے ہوئے اور یہ بھاگتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو جو ہے نقصان پہنچائے. انتتا یحییٰ، میرے بیٹے یحییٰ کو ہی کہیں نہ روند ڈالے. تو تھوڑی سی تلاوت انہوں نے بند کر دی. نماز کے اندر ہی تلاوت کرتے کرتے جیسے ہی بند کی ہے، اس گھوڑے اور سواری نے بدکنا شروع کر دیا، ختم کر دیا، وہ بھی ٹھہر گیا. جیسے یہ تلاوت پھر شروع کی ہے، پھر اس نے اپنا کام کیا. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے جو ہے جلدی جلدی تلاوت تھوڑی سی کی، رکعت کو ختم کیا، دوسری رکعت بھی اسی طرح جلدی جو ہے میں نے ختم کی، تلاوت کو جو ہے کم کر دیا. جیسے نماز سے میں فارغ ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر ادھر کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آتا. دائیں بھی دیکھے، بائیں بھی دیکھے، اپنے آگے بھی دیکھے، پیچھے بھی دیکھے، کوئی چیز نہیں ہے کہ جس چیز کو دیکھ کر کے جو ہے سواری یہ گھوڑا بدک رہا تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں. اچانک میں نے کیا کیا، پھر رفع رأسہ الی السماء، میں نے اپنے سر کو جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ فیہا امثال المصابیح، کہ میں اوپر ایک جھرمٹ ایسا دیکھتا ہوں کہ بڑی زیادہ روشنی ہے، اس میں جیسے چراغ جل رہے، ایسے چراغوں کی طرح یہ روشنی یہ اوپر کو جا رہی ہے. لیکن میری سمجھ میں نہ آئی بات کہ یہ ہے کیا. اللہ اکبر. میں نے یہ سوچا اب صبح ہو جائے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ موجود ہے، میں جا کر کے ان سے ذرا پوچھتا ہوں، بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا بات ہے. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
میں نے جا کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ کو ملا، بات ساری جو ہے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے مجھے ابھی کچھ کہا نہیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ نے اپنی حسرت کا جو ہے یہ اس کا ذکر کیا، کہا یا ابن حذیر یا ابن حذیر اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر تو پڑھتا رہتا، سلاسن آپ نے 3 دفعہ کہا، اقرا یا ابن حذیر اقرا یا ابن حذیر اقرا یا ابن حذیر، اے حذیر کے بیٹے اسیر تو پڑھتا رہتا، کیوں تو نے تلاوت بند کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشفقت، تو مجھے تو شفقت، میرے دل میں نرمی آ گئی تھی، یہ بات تھی کہ میرا بیٹا جو ہے یحییٰ ساتھ سویا ہوا ہے، کہیں یہ سواری ہے یہ تکلیف نہ دے، اس کو کیا علم ہے کہ کون ہے ساتھ، بچہ ہے یا نہیں ہے، کون ساتھ لیٹا ہوا ہے، اس کو یہ علم نہیں۔ اللہ کے نبی اس شفقت کی وجہ سے میں نے تلاوت چھوڑ دی ہے۔ فرمایا میرے صحابی آپ کو کیا علم وہ کون تھے؟ فرمایا تلک الملائکۃ تدنت لصوتک ولو قرأت لاصبحت ینظر الناس الیہا لا تتواری منہم۔ اے میرے صحابی آپ کو یہ علم ہے جب تو تلاوت کر رہا تھا، اس قرآن کے حروف کو تو پڑھ رہا تھا، اپنی زبان سے ان کے حروف کو، اس قرآن کے الفاظ کو تو ادا کر رہا تھا، آسمان سے نوری مخلوق تیری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تیرے قریب تھی، اگر ولو قرأت لاصبحت، اگر تو پڑھتا رہتا اور صبح ہو جاتی، فرمایا مدینے کے لوگ ایک ایک فرشتے کو دیکھ لیتے، لا تتواری منہم، ایک بھی ان سے چھپ کر کے نہ جاتا، وہ قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے بیٹھے رہتے، صبح ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کی آج تلاوت کی جائے، اس تلاوت کو کرنے والا دنیا کا عام شخص ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس ہے یا نہیں ہے، کھانے اور پینے کے لیے اچھا جو ہے طعام، اس کے لیے کھانا اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کے رہنے اور سہنے کے لیے کوئی بہترین جو ہے مکان ہے یا نہیں ہے، اس مکان میں دنیا کی تمام سہولتیں ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ شخص قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا ہے، آسمان سے اللہ کی مخلوق، نوری مخلوق آ کر کے اس کی تلاوت سنتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ مقام صرف اس قرآن مجید کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیں دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ نے روزانہ پڑھتے رہے، تھوڑا پڑھ رہے یا زیادہ پڑھ رہے، ایک وقت آتا ہے وہ کتاب اختتام پر پہنچتی ہے، آپ اس کو ختم کر لیتے ہیں، آپ نے ساری کتاب کی تلاوت کی ہے، تو آپ کو اس تلاوت کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملے، دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن مجید، آپ روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ایک وقت آئے گا آپ روزانہ سپارہ پڑھ رہے، 30 دن میں اس کو ختم کر رہے، آپ روزانہ جو ہے آدھا پارہ پڑھتے، 2 ماہ میں جو ہے 60 دن میں آپ اس کو ختم کریں، یا اس سے کم، آپ کو مقام کیا ملتا ہے؟ ذرا توجہ کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھے، جب صحابی کوئی بات کہتا ہے اور کسی معاملے میں وہ اپنی زبان کو حرکت میں لاتا ہے اور ایسی فضیلت یا ایسی کوئی دین کی کو بات کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ملے تو صحابی تک اس کی سند صحیح ہو، تو صحابی کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے حکم میں ہوا کرتی ہے۔ جب یہ نظریہ ہو کہ صحابی نے کسی پہلی جو ہے آسمانی کتابوں سے، تورات اور انجیل سے بھی یہ بات نہیں کی، نہ آپ نے جو ہے اجتہاد سے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ بات بغیر اجتہاد اور بغیر پہلی آسمانوں کے مطالعے کے کوئی بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جگہ پر یہ بات سنی ہے، وہ بغیر نبی کی بات کے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتے۔ امام دارمی اپنی سنن کے اندر، دارمی کے اندر یہ قول ان کا نقل کرتے کہ جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، سیدنا سعد کہتے ہیں دنیا کے لوگوں، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو یہ مقام حاصل ہے کہ اذا ختم ہو، جب آدمی پڑھنے والا اس کتاب کو ختم کرتا ہے
اور جب قرآن وہ ختم کرے تو ختم کب کرے؟ ایسا وقت ہو کہ اول اللیل، رات کے پہلے حصے میں وہ قرآن کو ختم کرتا ہے۔ فرمایا صلت علیہ الملائکہ حتی یصبح، پھر اللہ کی نوری مخلوق اللہ کی طرف سے حکم لے کر کے آتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ آرڈر ہوتا ہے۔ اس بندے نے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کچھ حصہ پڑھتے وقت آج ختم کیا ہے، رات کا جو ہے یہ ابتدائی حصہ ہے، تم نے جا کر کے اب کیا کرنا ہے؟ صلت علیہ الملائکہ، فرشتے اس کے لیے درود پہ بھیجتے رہتے ہیں، کب تک؟ حتی یصبح، صبح ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ دنیا کا شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں تک کہ اس قرآن کو آخر اللیل، رات کے آخری حصہ میں اس کی تلاوت کو ختم کرتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، کب تک؟ حتی یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو کس شخص کو؟ اس شخص کو جو قرآن کی تلاوت کرے، اور اس کو یہ مقام کب ملتا ہے؟ دنیا کی کسی کتاب کی تلاوت سے نہیں، یہ صرف قرآن مجید کی تلاوت سے ہی، جب وہ اس کی تلاوت کرے اور اس کا اختتام کرے، اس کو یہ مقام ملتا ہے۔ اور پھر فرشتوں کی دعا کیا ہے، ان کا درود کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یا باقی حدیث کی کتابوں میں یہ ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے، اور اس بندے کے جو گناہ ہے نا، جو انسان ہونے کے ناطے، وہ بھی معاف فرما دے۔ یہ مقام اللہ کس کو دیتے ہیں؟ جو اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس شخص کو یہ مقام دیتے ہیں۔ یقین جانیے اس کتاب کا کتنا مقام ہے۔ اس کے پڑھنے والے کا، اس کتاب کا بھی مقام یہ کہ اگر اس کا کوئی حرف ایک پڑھے، ایک نیکی، وہ اللہ 10 گنا اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اس قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی طرف سے فرشتے اس کی تلاوت سنے آ کر کے۔ اس کتاب کو اگر کوئی ختم کرے تو اللہ کی فرشتے آ کر کے اس پر درود بھیجے، اور پھر اس کو پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان اور عظمت کیا ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا مال ہے یا نہیں، اس کے پاس کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں یا نہیں، رہنے کے لیے کوئی بہترین مکان ہے یا نہیں، سفر کرنے کے لیے اچھی گاڑی ہے یا نہیں، صرف اتنا ہی ہے کہ اس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں۔ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا نافع بن حارث رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر بنا دیا۔ نافع بن حارث ایک دن آیا، ایسے ہی ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ذرا تھوڑا سا کوئی باہر پھر کر کے گھوم کر کے آتا ہوں، تو اپنا نائب بنا کر کے دیکھے عبد الرحمن بن ابزہ کو۔ اب اس عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ کو جب اپنا نائب بنایا اور مکہ سے باہر نکلے، یہ سیر کرتے یا ایسے ہی جاتے جاتے مقام عصفان تک پہنچتے۔ جب اس جگہ پر پہنچتے تو ادھر سے سیدنا عمر بھی مدینہ سے رضی اللہ عنہ نکلے اور وہ بھی اس مقام پہ آ گئے۔ اللہ، اب سیدنا نافع بن حارث کے ساتھ جب ملاقات ہوئی امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی، تو کہا اے نافع، آپ آ تو گئے ہیں، یہ بتائیں مکہ والوں پر آپ نے کس کو مقرر کر کے آئے یا ایسے ہی بغیر امیر کے ان کو چھوڑ کر کے آئے؟ کہا جی ان پر میں نے اپنا نام مقرر کیا ہے۔ کہا کس کو کیا ہے؟ کہا ابن ابزہ کو۔ حضرت عمر کا جلال دیکھیں، صحیح مسلم کو آپ اٹھائیں، سیدنا عمر نے کہا من ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ نافع بن حارث کہتے ہیں انہو موالا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ وہ غلام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، جب چہرہ سرخ ہوتا ہے، کہا وہ قریشی لوگ ہیں، ان قریشی لوگوں پر آپ نے امیر مقرر کیا تو ایک غلام کی امیر مقرر کر کے آ گئے۔ کہا جی یہ بات ٹھیک ہے۔ نافع کہتے ہیں حضرت امیر المومنین بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں وہ صرف ایک غلام ہی نہیں،
इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह, वो कुरान मजीद को पढ़ने वाले कारी हैं। व इन्नहु लआलिमुन बिल फराइज, और फराइज को जानने वाले हैं। ऐसे ही नहीं मैंने उसको मुकर्रर किया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात सुनी ना, सही मुस्लिम में है, कहा ये तो बात फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कही थी। इन्नल्लाह यरफउ अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि अल्लाह इस किताब के ज़रिए से लोगों को इज़्ज़त भी अता करता है। अगर कोई इस किताब के मुताबिक अमल ना करे और इसको पसे पुस्त डाल दे तो अल्लाह इसी किताब की वजह से उनको दुनिया में जलील और रिस्वा भी कर देता है। अगर आज वाक़अतन कुरैशियों पर अगर कोई अमारत का हक रखता है, वो एक गुलाम ही क्यों ना था, उसने जिंदगी जैसी भी गुजारी, लेकिन समझ बात आती है आज उमर भी इस बात पे खामोश हो चुका है कि वो अमारत का हक रखता है, क्योंकि वो कारी उन किताबिल्लाह, इस कुरान को पढ़ने वाला कारी है। आज उसका हक है कि वो उन पर सरदारी करे। सुभान अल्लाह। तो ये मकाम और मर्तबा किसको मिला है? जो इस किताब को जो है पढ़ता है और इसकी तालीम हासिल करता है। इसकी फिर तालीम हासिल करने पर फ़ज़ाइल कितने मिलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, फरमाया अगर चंद अफराद अल्लाह के घरों में से किसी घर के अंदर जमा हो जाए। अल्लाह के घर क्या है? अल्लाह की मसाजिद है, ये मस्जिद अल्लाह के घर है। फरमाया इन घरों में से किसी घर के अंदर चंद अफराद, ज्यादा अफराद वो जमा हो, और जमा होकर के करें क्या? यतलून किताब अल्लाह वयतदारसून बिही बैनहुम, वो कुरान की तलावत करें, आपस में बैठ करके इस कुरान की एक दूसरे को तालीम दें। अगर ये काम करेंगे अल्लाह इनको 4 इनामात से नवाजेगा। ये मस्जिद में बैठ करके क्या करें? अल्लाह के कुरान की तलावत करें, या अल्लाह के इस कुरान की एक दूसरे को तालीम दे, तो अल्लाह कितने इनाम करेगा? 4 इनाम करेगा। सबसे पहला क्या है? फरमाया नाज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह इन पर सुकून नाज़िल कर देता है, इनके दिलों को इत्मीनान हो जाता है, इनको खाने पीने की फिक्र से अल्लाह बिल्कुल बेनियाज कर देता है। और यकीन जानिए, अब वक्त नहीं, कभी आप देखें तो सही, दिन रात मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, या जिनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, एक दिन थोड़ी देर के लिए बंद रहे तो पूछे जाकर के उनको कि दिल की कैफियत क्या होती है। वो बेचारों को तो आप सुनते रहते हैं कि कभी जो है इस कदर बीमार हो जाते हैं कि उठा करके अस्पताल ले जाना पड़ता है। क्या है कि रात को खाना कहाँ से आएगा, इन मजदूरों को कहाँ से देना, ये सारे अल्लाह पहला इनाम इन पर ये करता है, नाज़लत अलैहिमुस सकीना, इन पर अल्लाह सुकूनत नाज़िल करते और दिली इत्मीनान हो जाता है, सारे मामलात से अल्लाह बेनियाज कर देता है, तेरी सारी ज़रूरियात मैं पूरी कर दूंगा, तू इत्मीनान से जाओ तालीम दे जरा। दूसरा अल्लाह इनाम क्या करते हैं? अल्लाह फरमाते हैं वगाशियतहुमुर रहमा, इनको अल्लाह की तरफ से रहमत जो है वो ढांप लेती है, रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत इस कदर आती है, चारों तरफ से ढांप लिया गया है। और तीसरी बात क्या है? वहफ़तहुमुल मलाइका, आसमान से लेकर के ज़मीन तक जहाँ ये बैठा हुआ है, सारे मामलात से फरिश्ते इसको घेर लेते हैं। इतनी बड़ी तादाद फरिश्तों की आती है, सारे इनको घेर लिया गया है। अब ये घेरे भी गए, रहमत भी आई, और अल्लाह की तरफ से सुकूनत इत्मीनान भी। और चौथी बात इतनी फजीलत वाली है, फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह इन लोगों का जो कुरान की तालीम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को सीख रहे, अल्लाह इनका जिक्र कहाँ करता है? उन लोगों के पास, उन शख्सियात के पास जो अल्लाह के पास है। वो कौन है? फरिश्ते। अल्लाह उनको कहते हैं कि फ़लाँ शख्स है, वो मेरे इस कुरान की, मेरी किताब की तालीम दे रहा है, फ़लाँ शख्स ये है जो इसकी तालीम को सीख रहा है।
آج کبھی دنیا کا شخص ہونا، اس نے ہمیں دینا کچھ بھی نہ ہو، لیکن صرف دنیا کے اندر اس کا نام ہو. آپ کسی بھی جو ہے چودھری کو لے لیں، کسی بھی شخص کو لے لیں جو ووٹ لے کر کے لوگوں کے جو ہے ان کے ساتھ دعوے جھوٹے کر کے جیسا بھی ہے ووٹ لے کر کے کسی سیٹ پر پہنچ جائے، دنیا کے شخص اس کے پاس کھڑے ہو کر کے جو تصویریں بناتے ہیں تو بڑا فخر میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، یہی فخر ہے نا. تو اللہ جن لوگوں کا ذکر اللہ کرے اپنی زبان سے اور اللہ اس کا نام لے کر کے کرے، کبھی مقام ہے اس کا. ہم شاید دنیا میں سمجھے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نام لیتے ہیں، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ ذکر اللہ رب العالمین کرے اور ہماری جو ہے عظمت بنے، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے کہ جن کا ذکر اللہ اپنے بندے مقرب بندے فرشتوں کے سامنے کرتے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے تو ہم بھی یہ کام کریں گے تو اس میں شامل ہو جائے. اسی طرح رب العالمین نے پھر یہ بات کی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی طرح کے طالب علم، شاید آج طالب علموں کے پاس کپڑے بھی اچھے ہیں اور باقی معاملات بھی اچھے ہیں، جو سب سے پہلے طالب علم تھے اس قرآن کی تعلیم لینے والے تھے وہ کیا صحابہ کرام اصحاب صفہ، کہ نہ جو ان کے گھر بار تھے نہ پہننے کے لیے اچھے لباس تھے، صرف سطر ڈھانپنے کے لیے کسی کے پاس چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہوا کرتا، اور کھانے کے لیے وہ ترس رہے ہوتے کہ کوئی آدمی کچھ دے جاتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ دیتے. آپ ایک دفعہ باہر نکلے، آپ نے صحابہ صفہ کو دیکھا، آپ آ کر کے پاس بیٹھے، کہا میرے صحابہ ایوکم یحب ان یغدو کل یوم، کون ہے تم میں سے جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح جو ہے وہ طہار جگہ پر جائے، یا راوی کو یہ شک ہے عقیق یا عقیق جگہ پر جائے اور جا کر کے بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی رشتہ داری کو ختم کرنے کے 2 بڑی کوہان والی اونٹنیوں کو لے کر کے آ جائے. عرب کے اندر بہترین جو جانور تھا مال تھا وہ کوہان والی بڑی کوہان والی اونٹنی اور اونٹ ہوا کرتے تھے. فرمایا وہ لے جائے. صحابہ نے کہا قلنا بلا، اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ کام ہو، کون نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا پھر یہ چاہتے ہو تو یہ کام کرو. کون ہے تم میں سے یا کس کے لیے جو ہے یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں صبح کے وقت جائے، جا کر کے 2 آیتیں تلاوت کر لے یا 2 آیتوں کی تعلیم حاصل کر لے. فرمایا جس قدر 2 آیات کی تلاوت کرے گا یا 2 آیتوں کی تعلیم حاصل کرے گا، فرمایا خیر من ناقتین، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اگر 3 پڑھے 3 کی لے، فرمایا یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اگر 4 کی، فرمایا 4 اونٹنیوں سے بہتر. فرمایا 5 ہے تو 5 اونٹنیوں سے بہتر ہے. میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا؟ یہ کر کے دیکھے، اللہ کی طرف سے انعام ہے. آخری بات میں کر کے بات ختم کرتا ہوں. سنن دارمی کے اندر دوسرے صحابی سے امام دارمی رحمہ اللہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے قول کو امام دارمی نقل کرتے ہو، لوگوں مقام بڑا ہے، قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیا سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اقرأ القرآن، لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو. لا تغرنکم هذه المصاحف المعلقہ، یہ جو قرآن لٹکے ہوئے ہیں یہ تم نے اپنی جو ہے گھروں کے اندر بڑی جگہ پر صرف رکھ ہی دیے ہیں. ان سے دھوکے میں مت رہنا، ان سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ ان کو گھروں میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو گھروں میں لٹکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ جب قرآن کی تلاوت کرو گے، اس کو یاد کرو گے. وجہ کیا ہے؟ لَن يُعَذِّبَ اللَّهُ قَلْبًا وَعَ الْقُرْآنَ، اللہ کبھی بھی اس دل کو عذاب نہیں کریں گے جس نے قرآن کو یاد کیا.
سبحان اللہ جس نے قرآن کے کچھ الفاظ کو، پورے قرآن کو کچھ یاد کیا ہوگا، اللہ اس دل کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، لازمی نہیں ہے کہ پورا قرآن جو ہے آپ کو یاد ہو، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ میں بھی ایسے شخص تھے، پورا قرآن نہیں، کچھ نہ کچھ یاد ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اس کی بھی کیا بیان کیا۔ مختصر سی بات ہے نا، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جب بیٹھ گئی، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے شادی کر دیں، اگر آپ کو جو ہے کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے مختصر سی بات یہ ہے، ساری بات کی، پوچھا کوئی چیز ہے دینے کی، کہا جی کوئی چیز نہیں۔ سبحان آخری بات کیا تھی؟ اس اللہ شخص نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا قرآن کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا جی فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ اس کا مطلب مکمل یاد ہے نہیں تھا، کچھ صورتیں یاد تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ کچھ صورتیں اس کو سکھلا دینا، اس کے عوض میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ مطلب یہ ہے صحابہ کے اندر بھی اگر پورے قرآن کو اگر حفظ نہیں کیا تب بھی کچھ حصہ یاد کر کے یہ دیکھ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کہتے ہیں لَن يُعَذِّبَ اللَّهُ قَلْبًا بَعَ الْقُرْآنِ، اللہ اس دل کو کبھی عذاب نہیں دیں گے جس نے قرآن کو کچھ یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی توفیق دے، اور ہمیں اتنی توفیق دے ہم اپنی اولاد کو بھی اس کے لیے وقف کریں، تو اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ کے ہاں ایسے مقرب اور عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دی بخشا ہے اور ان کی فضیلت یہ بیان کی ہے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی